السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھیں گے افکار سیاسی. کتاب ہے پولیٹیکل سائنس کے لیے بہت زبردست کتاب ہے، مطلب اس کی ریڈنگ کے لیے. اور اس میں تمام جتنے بھی مفکرین ہیں، جتنے بھی یعنی سیاست کے حوالے سے تھے، ان سب کا بتایا گیا ہے، جس میں ارسطو، روسو، پولیبیس اور تمام جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ نسرین وحید کی کتاب ہے. مصنفہ جو ہیں وہ نسرین وحید ہیں اور کتاب کا نام ہے افکار سیاسی. یہ کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے ماشاء اللہ سے 380 پیج پر، لیکن ہم نے اس کو شارٹ کر کے جو پڑھا، پوری کتاب کی ریڈنگ کر کے اور شارٹ نوٹس جو بنائے وہ ہم نے 18 صفحات پر مشتمل بنائے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پڑھ کر کہ افکار سیاسی کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے. اچھا، یہ کتاب 1964-66 میں جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی. ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ بی اے اور CSS وغیرہ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے. تو اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزاد قوم کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا سیاسی شعور ہے. علم سیاسیات کی ابتدا قدیم یونان سے ہوئی. 700 قبل مسیح میں یونان ایک کوہستانی علاقہ تھا. اس میں چھوٹی چھوٹی وادیاں تھیں اور ہر وادی بستی کے لوگ آزاد تھے. ان کا اپنا طرز حکومت تھا. تھوڑے عرصے میں وادیاں شہری ریاستوں یعنی سٹی اسٹیٹس میں تبدیل ہو گئیں. فاتح آزاد شہری اور مفتوح کو کہا جاتا تھا. مفتوح غلام کو کہا جاتا تھا. فاتح آزاد شہری اور مفتوح غلام کو کہا جاتا تھا. آبادی کا بڑا حصہ غلاموں پر مشتمل تھا. فاتح کو غلاموں کی بغاوت کا ڈر لگا رہتا تھا. ایتھنز اور اسپارٹا کا سیاسی نظام مختلف تھا، لہٰذا ان دونوں کے سیاسی اور سماجی اداروں کا یونان کی سیاسی زندگی پر گہرا اثر پڑا. قدیم یونان میں حکومت کے مختلف تجربات ہوتے رہے، جن میں سے بادشاہت، اشرافیہ، جابرانہ اور جمہوریت قابل ذکر ہیں. کیونکہ ایک نظام نہیں تھا، اس لیے جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. جھگڑا ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک مثالی حکومت بنائی جائے جو کہ آزاد ہو. اہل یونان نے تنقیدی نظریات کا اظہار کیا اور فرد کی اہمیت کو واضح کیا. فرد معاشرے کا ایک اہم جز ہے اور فرد کی ترقی معاشرے کے بغیر ناممکن ہے. یونان نے معاشرے اور ریاست میں کبھی فرق محسوس نہیں کیا. وہ اپنے مذہبی نظریات پر بہت سخت تھے. وہ قدرتی طاقتوں کی پوجا کرتے تھے. اپالو یونان کا واحد دیوتا تھا. یونانیوں نے تعلیم پر بھی نظریات کا اظہار کیا. اسپارٹا نے تعلیم کا نظام بہت سادہ پیش کیا. اسپارٹا کا تعلیمی نظام ایتھنز سے مختلف تھا. اہل اسپارٹا اپنے نوجوانوں کو جنگ پر ابھارتے تھے، جبکہ اہل ایتھنز جنگ کے ساتھ ساتھ امن کی بھی تعلیم دیتے تھے. مملکت کی خدمت فرد کی زندگی کا ضروری حصہ تھا. تعلیم زیادہ تر فوجی تربیت پر مشتمل تھی. بہت اچھا تعلیمی نظام تھا. ارسطو اور افلاطون بہت متاثر ہوئے. سیاسی دنیا میں یونانیوں نے سب سے پہلے فرد کی اہمیت پر زور دیا. ان کا نظریہ تھا کہ انسان صرف سماجی کیڑا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر سیاسی شعور اور بیداری بھی موجود ہے. اس لیے اہل یونان اپنے سیاسی مسائل میں حصہ لیتے تھے کیونکہ مذہب اور سیاست کا گہرا تعلق تھا. شہری ریاستوں کی خصوصیات: ان میں بالواسطہ حکومت تھی. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھی، اس لیے ملک کے نظام و نسق میں لوگ حصہ آسانی سے لیتے تھے. آبادی مختصر ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. ملکی مسائل پر لوگ مل کر باتیں کر لیتے تھے. اپنے غیر معمولی سیاسی رجحان کی وجہ سے یونان نے افلاطون اور ارسطو جیسے نامور فرزندوں کو جنم دیا. یونانی قانون کا بہت احترام کرتے تھے. افلاطون
شہریوں کو قانون کا غلام کہتا ہے۔ اب آ جاتا ہے سوفسٹوں کا سیاسی فلسفہ۔ سوفسٹوں نے اپنے تخریبی نظریات کی وجہ سے یونان میں سیاسی، سماجی اور معاشی انتشار پیدا کر دیا۔ ان کا نظریہ تھا کہ فرد حقیقت اور سچائی کی کسوٹی ہے، لہٰذا فرد اپنے صلاحیتوں کو اس وقت ترقی دے سکتا ہے جب وہ حکومت، ریاست اور دیگر سیاسی اداروں کی اطاعت سے آزاد ہو۔ انہوں نے حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی کیونکہ وہ ریاست کے وجود کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ریاست اور اس کے ادارے افراد کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جو فرد کی اہمیت کو سمجھے۔ سوفسٹوں کے نظریات نے یونانیوں کی بنیادیں ہلا دیں۔ پھر دو گروہ بن گئے، ایک گروہ ان کے خلاف تھا اور ایک ان کے درمیان توازن برقرار رکھنے والا تھا۔ پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ قدیم یونان کی پرانی روایات فرسودہ ہو چکی ہیں، تو پھر تعمیری کام ارسطو، سقراط اور افلاطون نے کیا۔ ارسطو اور افلاطون نے تمام فرسودہ روایات کو تبدیل کر کے ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی۔ اب جانتے ہیں سقراط۔ سوفسٹوں سے سقراط متاثر تھا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سقراط سوفسٹوں کا پیروکار تھا۔ سقراط نے اپنے نظریات کی مدد سے سوفسٹوں کو ترقی دی، لیکن تھوڑا بہت فرق تھا۔ سقراط فرد حقیقت اور سچائی کی کسوٹی ہے، اس سے اختلاف رکھتا تھا، یعنی وہ اس جملے سے اختلاف رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ حقیقت کو صرف ایک علم والا پہچان سکتا تھا۔ سقراط اپنی غیر معمولی ذہانت اور علمی قابلیت کی وجہ سے نوجوانوں میں مقبول ہو گیا۔ ایتھنز حکومت کا خیال تھا کہ سقراط نوجوانوں کو برباد کر سکتا ہے، لہٰذا ایتھنز نے سقراط پر مقدمہ چلایا اور بہت جلد سقراط اپنے نظریات کا شکار ہو گیا۔ اس کی موت ایتھنز کی جمہوریت کے ہاتھوں ہوئی۔ افلاطون پر سقراط کی موت کا بہت گہرا اثر پڑا اور وہ ایتھنز چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر افلاطون نے جمہوریت میں ایک نئے معاشرے کا نظام تصنیف پیش کیا۔ افلاطون امیر گھرانے سے تھا۔ ابتدائی 8 سال تک تعلیم سقراط سے حاصل کی۔ سقراط کی موت کے بعد بہت سے ممالک کا سفر کیا، جس میں مصر، اٹلی، جنوبی اور سیریا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ اپنے استاد سقراط کی طرح افلاطون کا طبی رجحان لوگوں کے طور طریقے میں بدلاؤ پیدا کرنا تھا۔ وہ ڈائونیسوس کے بادشاہ کا گہرا دوست تھا۔ افلاطون اور سقراط کے نظریات میں کافی فرق نظر آتا ہے، جس کی بڑی وجہ اس کا اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنا تھا۔ وہ فطری طور پر عوام سے ربط اور ضبط رکھنے کا قائل نہیں تھا، لیکن عوام کے حالات سے بہت گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ افلاطون کو ایتھنز سے خطرہ لاحق تھا، کیونکہ سقراط کی موت کے بعد اس نے ایتھنز چھوڑ کر مختلف ممالک کا سفر کیا، لیکن پھر واپس ایتھنز آ گیا اور وہاں آ کر اپنی کتاب ریپبلک لکھی۔ اس نے یہ کتاب جب لکھی جب ایتھنز سماجی اور ذہنی طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سوفسٹوں کا نظریہ تھا جو ایتھنز تباہ ہوا۔ افلاطون کے نزدیک حقیقت کا انحصار تصور پر ہے اور تصور ایک لازوال چیز ہے۔ دراصل تصور افلاطون کے نزدیک ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کسی ایک فرد کا خاصہ نہیں، بلکہ افلاطون کے نزدیک حقیقت صرف ریاست اور وہ بھی تصوراتی ریاست کو حاصل ہے۔ افلاطون کی بہت سی تصنیف ہیں، لیکن کچھ زیادہ مشہور اور مقبول ہیں، جن میں لاز، پولیٹکس، ریپبلک سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ افلاطون کی جمہوریت، یہ کتاب اس نے 40 سال کی عمر میں لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ایک تصوراتی اور مثالی ریاست کی تصویر
پیش کی ہے جو تمام برائیوں اور خرابیوں سے پاک ہو۔ اس نے یہ کتاب بہت تنقیدی جائزے سے لکھی اور پھر یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مثالی حکومت ہی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر سکتی ہے۔ افلاطون کے نزدیک فرد اور ریاست میں کوئی فرق نہیں، بلکہ فرد کی اعلیٰ قسم ریاست ہے۔ افلاطون نے انصاف کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک مثالی حکومت میں انصاف سب سے اہم ہے۔ اس نے انصاف، اچھائی اور تعلیمی نظام پر بھی بہت زور دیا ہے۔ تصوراتی آدمی، مثالی شہری، ان تمام پر زور دیا۔ فلسفہ تصور کے ذریعے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ حقیقت سے روشناس صرف عقل اور ادراک ہی کرا سکتے ہیں۔ فرد اور معاشرے کے درمیان ہم آہنگی اس وقت پیدا کی جا سکتی ہے جب ریاست اور مملکت میں ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور انصاف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر شخص سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر فرد تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا ہر شخص سے وہ کام لیا جائے جس کا وہ اہل ہے۔ ایک خوشحال معاشرے کی نشوونما اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے افراد خوشحال زندگی گزاریں۔ فلسفہ تعلیم۔ افلاطون نے ایک مکمل تعلیمی نظام پیش کیا۔ ایک بہترین مثالی حکومت کا کام انصاف کرنا ہے، جرائم اور برائیوں کو دور کرنا ہے، اور یہ سب صرف ذہنی اور روحانی اور جسمانی تعلیم کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا تعلیم مملکت کا اول ترین فرض ہے۔ اس کو ایتھنز کے غیر تعلیمی، غیر منظم زندگی سے نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اسپارٹا کی طرح تعلیمی نظام ریاست کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ اس کا تعلیمی نظام مرد و عورت دونوں کے لیے برابر تھا۔ افلاطون نے کچھ اسکیم تعلیم کے لیے بتائی۔ 7 سال تک بچوں کو گھر میں تعلیم دی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم 2 طرح کی ہونی چاہیے، موسیقی اور جسمانی ورزش۔ افلاطون بچپن ہی سے ٹھوس تعلیم کا قائل تھا۔ وہ ابتدائی تعلیم پر زور دیتا ہے۔ 7 سال کے بعد بچوں کو اسکول بھیجا جائے، وہاں ان کی جسمانی روحانی ورزش ہو اور 18 سال تک یہی تعلیم رہے۔ 18 سال کے بعد امتحان لیا جائے۔ جو بچے کامیاب ہوں انہیں فوجی تعلیم دی جائے اور جو ناکامیاب ہوں انہیں پرچون کی دکانیں، بڑھئی وغیرہ کا کام کروایا جائے۔ افلاطون نے مرد اور عورت کو برابر اہمیت دی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کتا چوکیداری کر سکتا ہے تو کتیا بھی کر سکتی ہے۔ افلاطون کے نزدیک افراد کے اجتماع کا دوسرا نام مملکت ہے۔ ابن خلدون کا نظریہ ریاست افراد کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وجود میں آتی ہے۔ یہ نظریہ افلاطون کے خیال کی عکاسی کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کھانا۔ اب ایک آدمی اکیلے گیہوں کو پیسنا، پھر گوندنا، پھر بنانا، پھر سب کچھ کرنا، یہ وہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ اسے دوسرے لوگوں کی ضرورت لازمی پڑتی ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ریاست کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا نظریہ معاشی ضروریات کا پورا کرنا ہے، اور لوگ متحد ہو کر ہی ایک معاشی نظام کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ نظریہ انصاف۔ افلاطون کہتا ہے کہ انصاف کا مطلب ہر شخص کو اس کے مطالبے کا حق ملے۔ انصاف فرد کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ریاست کے 3 جز ہیں: اسپرٹ، اشتہا اور عقل سلیم۔ افلاطون کا کمیونزم۔ افلاطون ریاست کی افادیت پر زور دیتا ہے اور فرد کی اہمیت کو ختم کرتا ہے۔ فرد اور ریاست میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے افلاطون نے نظریہ کمیونزم کو ترقی دی۔ حکومت کی تقسیم۔ افلاطون نے 5 حکومتیں بتائی ہیں: بادشاہت، مونارکی، اشرافیہ، ایرسٹوکریسی، چند مرسی، اولیگارکی، جمہوریت، ڈیموکریسی، استبدادی، ٹائرانی۔ وہ بادشاہت کی حکومت کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اشرافیہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ اشرافیہ میں حکمران طبقہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ نواميس، لاز۔ وہ کہتا ہے کہ انسان غیر کامل کیڑا ہے جس کے لیے چند قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اس نے چند حکومت کی تبدیلیاں بتائیں:
37 افراد پر مشتمل ایک بورڈ یا جماعت ہو جس کو اقتدار حاصل ہو، ان افرادوں کی عمر 50 سال اور 70 سال کے درمیان ہو اور عوام ان کا انتخاب کریں۔ اس جماعت کا کام صرف حکومت کے مختلف شعبوں پر نگرانی کرنا ہوگا۔ دوسری جماعت 340 افراد پر مشتمل ہو، اس جماعت کو انتظامیہ کے اختیارات حاصل ہوں۔ افلاطون نے جیوری سسٹم کو بھی ایجاد کیا اور کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اس کے ممبرز ہوں۔ اس کے بعد 10 افراد پر مشتمل ایک کونسل ہونی چاہیے جو ملک میں دستور صحیح سے نافذ کرے۔ اہل یونان نے انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی۔ اخلاقی پہلو: اخلاق اور سیاست کا گہرا تعلق تھا۔ قانون کی اطاعت اور حکومت سے وفاداری انسان کا سب سے بڑا اخلاقی فرض تصور کیا جاتا تھا۔ ارسطو 384 میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ افلاطون استاد تھا۔ 17 سال تک افلاطون کی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی۔ 12 سال تک سکندر اعظم کا استاد رہا۔ افلاطون اور ارسطو میں گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ ایتھنز میں اسکول کی بنیاد ڈالی، پھر سکندر اعظم نے اسکول کو ترقی دی، لیکن پھر سکندر اعظم کی وفات ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ارسطو کی بھی وفات ہو گئی۔ ارسطو تصوراتی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا، وہ عملی زندگی پر زیادہ زور دیتا تھا۔ ارسطو نے اخلاقیات، معاشیات، منطق، فزکس، فزیولوجی، میڈیسن، شاعری اور سیاسیات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کی مشہور تصنیف سیاست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان سیاسی کیڑا بھی ہے، انسان ریاست کے بغیر نامکمل ہے، انسان اپنی دماغی صلاحیتوں کو اجاگر صرف ریاست کے اندر ہی کر سکتا ہے۔ ارسطو وہ پہلا یونانی مفکر تھا جس نے نظریہ غلامی کو اہمیت دی۔ قدرت نے کچھ لوگوں کو غلام پیدا کیا ہے، وہ غلام پر ظلم کرنے کے خلاف تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ حاکم اور کچھ محکوم پیدا ہوتے ہیں۔ ارسطو حکومت اور ریاست میں فرق محسوس نہیں کرتا۔ ریاست کل ہے اور حکومت اس کا جز۔ ریاست افراد کے قانونی اجتماع کا نام ہے، جبکہ حکومت چند لوگوں کے ہاتھ میں سیاسی اقتدار کو کہتے ہیں۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن ریاست نہیں بدلتی۔ ریاست لوگوں کے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ اگر ریاست کا آئین تبدیل کیا جائے تو ریاست بھی بدل جاتی ہے اور نئی ریاست وجود میں آتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ حکومت کے 3 عناصر ہیں: پیدائش، دولت، عادات۔ حکومت جو پیدائش پر مبنی ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ پیدائش کا مطلب بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ۔ دولت کا مطلب جس کے پاس زیادہ دولت ہو وہی بہترین حکمران بن سکتا ہے، لیکن دولت انسان کو ظلم و تشدد پر راغب کرتی ہے، لہٰذا ارسطو پیدائشی اور دولت کی حکومت پر راضی نہیں تھا۔ تیسرا عنصر عادات یعنی نمبرز۔ یہ کامیاب ہوتی ہے کیونکہ اکثریت غلط نہیں ہو سکتی، لہذا وہ حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں جو اکثریت کے مطابق چلتی ہیں۔ وہ ایک مبہم قسم کی جمہوریت کا قائل تھا۔ ارسطو نے ریاست کو 2 چیزوں پر تقسیم کیا: حاکمیت کے اعتبار سے، مقصد یا نصب العین۔ اگر ریاست میں ایک شخص حکمران ہوگا تو وہ مونارکی کہلائے گی، اگر چند اشخاص ہوں گے تو وہ ایرسٹوکریسی کہلائے گی، اور جب تمام شہری شریک ہوں گے تو وہ دستوری حکومت یعنی پولیٹی کہلائے گی۔ مقصد نصب العین: ارسطو کہتا ہے کہ حکومت کا مقصد یا تو حکمران طبقے کے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے یا پھر آبادی کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ پھر حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے: نارمل، پریورٹڈ۔ اگر عوام کی بھلائی کے لیے حکومت کام نہ کرے تو وہ پریورٹڈ یعنی گمراہ کن حکومت ہے۔ جب بادشاہ اپنے مفاد کی پوجا کرتا ہے تو وہ مونارکی اور ٹائرنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اشرافیہ میں جب مفاد کی پوجا کی جاتی ہے تو وہ اولیگریکی میں بدل جاتی ہے جو کہ گمراہ کن حکومت ہے۔ جب عوام کی بھلائی کے لیے حکومت کی جائے تو وہ پولیٹی کہلاتی ہے، لیکن جب خود غرض حکومت ہو جائے اور حکمران طبقے کی بھلائی ہو تو وہ ڈیموکریسی کہلاتی ہے۔ ارسطو کے نزدیک جمہوریت گمراہ کن حکومت ہے۔ ارسطو نے دستوری حکومت کو پسند کیا۔
اس نے عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھا، وہ عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کے حق میں نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دستور ہر قوم کی انفرادی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جمہوریت میں آزادی سب سے اہم کردار رکھتی ہے۔ ارسطو چند بیرونی اجزاء پر غور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مثالی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بیرونی اجزاء مضبوط ہوں۔ بیرونی اجزاء: آبادی مینس پاپولیشن، عوام کا کردار کریکٹر آف پیپل، ریاست میں مختلف طبقات سسٹمیٹکس، تعلیم ایجوکیشن، سائز۔ آبادی: ارسطو کہتا ہے کہ آبادی کی بھی ایک حد مقرر ہونی چاہیے۔ عوام کا کردار: عوام میں خوبیاں ہونی چاہیے، حب الوطنی اور ہمت ہونی چاہیے۔ ریاست میں طبقات: ریاست کو خود مختار بنانا ضروری ہے اور آبادی مختلف پیشے کے لوگوں پر ہو۔ تعلیم: ارسطو تعلیم پر زور دیتا ہے، وہ عملی تعلیم پر زور نہیں دیتا۔ وہ سائز پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ تو ریاست وسیع ہو اور نہ ہی چھوٹی ہو۔ انسان فطری طور پر ایک سماجی حیوان ہے۔ اس کی حیوانیت انسانیت میں اس وقت بدل سکتی ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ روم کے سیاسی افکار: روم بڑے عرصے تک سیاسی مفکرین سے محروم رہا۔ شروع میں سلطنت ایک شہری ریاست کی شکل میں تھی جس میں حکومت، بادشاہ، مجلس اور ایک اسمبلی ہوا کرتی تھی جسے گومیشا کیوریٹا کہا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ عام لوگوں کے ہاتھ میں بھی سیاسی اقتدار آ گیا، پھر بادشاہت جمہوریت میں بدل گئی۔ دوسری صدی عیسوی تک روم شہری ریاست ایک وسیع سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ لاطینی قومی زبان قرار دی گئی۔ بادشاہ کو خدا کا نمائندہ تصور کیا جانے لگا۔ رومی نظریہ 4 چیزوں پر تھا: نظم و ضبط، تنظیم، عالمگیر قانون اور یکجہتی۔ رومیوں کا قول ہے کہ ریاست اور فرد 2 جداگانہ چیزیں ہیں۔ 15ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں تھامس اور جان اسٹن نے قانون کی تعریف بھی انہی الفاظوں میں کی کہ قانون بادشاہ کا ارادہ ہے، بادشاہ کی منشا کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ رومی کہتے تھے کہ حکومت کا نظم و نسق بادشاہ اور چند عوامی افسروں کے سپرد کرنا چاہیے، لیکن پھر اختیارات عوام کے نہیں ہو سکتے۔ تھامس ہابس بھی اپنے اختیارات بادشاہ کو دیتا ہے۔ پولیبیس: سیاسی دنیا میں پولیبیس نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے روم کا گہرا مطالعہ کیا، پھر کتاب لکھی تاریخ روم۔ وہ ارسطو کا پیروکار تھا۔ اس نے ارسطو کی حکومت تقسیم کو اپنایا: بادشاہت، اشرافیہ اور جمہوریت۔ اس نے کہا کہ تینوں حکومتیں بہترین ثابت ہو سکتی ہیں لیکن جب عوام کا مفاد دیکھا جائے۔ جب بادشاہ اپنا مفاد دیکھتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے اور پھر ملک میں ناانصافی، خود غرضی، بے ایمانی کا دورہ ہوتا ہے۔ اور پھر جمہوریت بھی طرز حکومت کی طرح عوامی حکومت یعنی موب رول میں بدل جاتی ہے۔ لوگوں کی فطرت اور کردار کی وجہ سے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ سسرو: پولیبیس سے 1 صدی بعد سسرو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس وقت روم کے سیاسی حالات خراب تھے، عوام اور سلطنت میں دشمنیاں بڑھ گئی تھیں، خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ مارس سولا پمپی اور جولیس سرفر نامی لیڈر برسر اقتدار آئے۔ سسرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو پسند کرتا تھا اور افلاطون سے بہت متاثر تھا۔ اس نے اپنی مشہور کتاب لکھی ڈی ریپبلک۔ وہ بھی بادشاہت کی حکومت کو ترجیح دیتا تھا اور کہتا تھا کہ عالمگیر قانون یونیورسل لا موجود ہے کیونکہ ہر شخص کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ کچھ عرصے بعد سسرو کو قتل کر دیا گیا۔ کلیسا اور ریاست میں اختلاف: 9ویں صدی عیسوی میں روم میں پاپائیت کو عروج حاصل ہوا۔ پوپ خود کو اعلیٰ سمجھنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ پاپاؤں کو تمام دنیاوی امور پر روحانی فوقیت حاصل ہے۔ پوپ قصر روم کے نجی معاملات میں بھی دخل اندازی کرتا تھا۔ پاپائیت ان نکات پر مبنی تھی: خدا نے 2 تلواریں پیٹر کو دیں، دونوں تلواریں روحانی اور لادینی تھیں۔ پیٹر نے دونوں تلواریں پوپ کو دے دیں، لہٰذا پوپ زمین پر خدا کا نائب تصور کیا جاتا تھا۔ سینٹ تھامس ایکویناس:
کلیسا کا نامور عالم و فاضل سینٹ تھامس ایکویناس سسلی میں پیدا ہوا۔ معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غیر معمولی ذہنیت تھی۔ بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ عملی سیاست میں حصہ لیا۔ ارسطو کا پیروکار تھا۔ اس نے بہت سی تصانیف لکھیں جس میں ڈیوائن اوریجن تھیوری، ڈی ریجائم اہم ہے۔ ایکویناس کہتا ہے کہ حکومت کا خاص مقصد افراد کی زندگی کو خوشحال بنانا ہے۔ بادشاہت حکومت کو پسند کرتا تھا۔ وہ الیکشن کے ذریعے بھی بادشاہ کو انتخاب کرنے کے حق میں تھا۔ قانون کی اہمیت میں وہ جان آف سیلویسٹری کا مرہون منت ہے۔ قانون کو ریاست میں وہی اہمیت حاصل ہے جو حواس خمسہ کو جسم انسانی میں دی گئی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ قانون عوام کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تھامس ایکویناس نے 4 قوانین بتائے: ہیومن لا، ڈیوائن لا، نیچرل، ایٹرنل۔ ڈینٹے فلورینس میں پیدا ہوا۔ سیاست میں حصہ لیتا تھا۔ مارسیلو آف پیڈوا ارسطو کے بعد سب سے بڑا سیاسی مفکر ثابت ہوا۔ اپنی تصنیف ڈیفینسر پیسز مکمل کی۔ اپنی کتابوں میں اس نے ریاست میں امن و امان پر زور دیا۔ اس نے ریاست کو جسم سے تشبیہ دی اور خاندان کو ریاست کی سب سے پہلی سیڑھی قرار دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست مختلف طبقات سے مل کر وجود میں آتی ہے، جس میں کسان، سپاہی، پادری، مذہبی پیشوا، زراعت پیشہ لوگ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ریاست ایک خود کفیل ادارہ ہے جس کا مقصد امن و امان قائم کرنا ہے۔ وہ عوام کا طرفدار تھا۔ وہ بادشاہ کے بجائے ایک جنرل اسمبلی کو قانون بنانے کا اہل کہتا ہے۔ وہ بادشاہ کو عوام کا خادم کہتا ہے۔ اس نے تعلیم کا اہم جامع نظام پیش کیا۔ میکاولی اٹلی میں معمول گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد وکیل تھا تو میکاولی نے بھی قانون سیکھا۔ 29 سال کی عمر میں حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ بیرونی معاملات میں گہری دلچسپی لی۔ وہ عملی آدمی تھا۔ 23 مرتبہ سفیر مقرر ہوا۔ اس کی تصنیف دی پرنس فلورینس کی تاریخ فن جنگ میں مشہور ہے۔ تھامس ہابس کی طرح اس کا قول بھی یہی تھا کہ انسان بزدل، فتنہ خور، مکار ہے۔ وہ تاریخی مطالعے پر توجہ دیتا تھا۔ وہ سیاسی مفکر نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ ژین بودین 16ویں صدی میں فرانس خانہ جنگیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا۔ فرانس کی اس تباہ کن حالت نے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کو پولیٹکس کیوز کہا جاتا تھا۔ پولیٹکس جماعت کے 3 ممبران نامور مفکرین تھے: مائیکل ہوپٹل، فرانسس اینڈ ژین بودین۔ وہ اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ مذہبی اختلافات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کا نظریہ فروغ دینے میں ژین بودین نے اہم کردار ادا کیا۔ تعلیم کا فقدان ہونے کے باوجود بھی ژین بودین ایک آزاد سیاسی مفکر تھا۔ اس نے تاریخ اور فقہ پر بھی بہت زور دیا۔ بہت سی زبانوں کی تعلیم حاصل کی۔ بودین کے نظریات ہوبز مونٹیسکیو کا فلسفہ کا نچوڑ ہے۔ مشہور تصنیف ڈی ریپبلک ہے۔ اس نے ریاست کی تعریف یوں کی ہے کہ ریاست مختلف خاندانوں کی قانونی حکومت کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست کی ابتدا خاندان سے ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست میں عوام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ بودین نے اسٹیٹ اور سوسائٹی میں فرق محسوس کیا۔ بودین نے شہری کو ایک اقتدار کے ماتحت کہا ہے اور فرد کو نظر انداز کر کے خاندان کو اہمیت دی ہے۔ اس کے نزدیک معاشرے کی بنیاد سماجی حیثیت پر رکھی گئی جبکہ ریاست کی بنیاد طاقت پر رکھی گئی ہے۔ پارٹ 2 ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے جس میں تھامس ہابس اور جان لاک، مونٹیسکو، یہ تمام مفکرین کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔